ہم میں نہ حضرت جی نہ ہم ایک میں نہ ہم 11 میں. لکھا ہے کہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی جو کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد تھے، اب ہر رات نہ 3000 بار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں نے پڑھنا نہیں کہا، چلو ذرا آپ کو یاد کرتے تھے. وہ نبی ان کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں ہوتا تھا، وہ یاد کرتے تھے حضور نبی علیہ السلام کو. اور میں کہتا ہوں حضرت ساڑھے سارے نا کروڑ باری پڑھے ایک بار تو کتب صاحب ایک باری پڑھے ایک طرف، کیونکہ وہ صرف پڑھتے نہیں تھے حضرت جی، اس کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کو یاد بھی کرتے تھے. تو پھر یہ یاد کرنے والا درود ہے. پھر میں نے تو پہلے کہا اس کا کہنا کیا حضرت جی، وہ لکھا کہ کتب صاحب نے نکاح فرمایا، وہ 3 راتیں اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد نہیں کر سکے. جب تیسری رات بھی اپنی اختتام کی طرف رواں دواں تھی نا، تو کسی مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں گزر گئی تو ہمیں یاد ہی نہیں کر رہا ہے. حضرت ہاں یاد کیا کرو، جب آپ یاد کریں گے نا تو پھر ادھر سے بھی کرم ہوگا. اور میرے بزرگ یہاں بڑا پیارا فکرہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہے. ایک کیڑا ہے بھائی جڑا روز ہی سانو پتہ کی بھی یاد کرتا ہے. کبھی تو پوچھیں گے نا کون ہے جڑا روز سانو پتہ کی بھی یاد کرتا ہے. یاد کرتے کوئی نہیں ہے، کوئی تمبو ویک کے پڑھن ڈے ہے، کوئی قرب کے پڑھن ڈے ہے، کوئی سجے ویک کے پڑھن ڈے ہے. نہ پتہ یاد کیا کرو حضور نبی علیہ السلام. اور پڑھنے میں بھی بڑے کمال ہیں. پڑھنے حضور نبی علیہ السلام کا نام ہی مبارک ہے، ایسا پڑھو تو پھر بھی بڑی بگڑی بن جائے گی، لیکن جب یاد کرو گے پھر تو کمال ہی ہے نا. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. یاد کیا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ہم یاد نہیں کرتے ہیں، اس لیے کوشش. اور میں چلو آپ کو کچھ زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، میں بس یہ کہہ کہ میں تھوڑا آگے چلا جاؤں گا. بس میں آپ سے ایک ہی، زیادہ نہیں ہے، روز ایک باری نبی علیہ السلام نے یاد کریا کرو. میں کوئی زیادہ نہیں کہنے لگا کہ آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہم سے. میں صرف اتنا کہوں گا، صرف ایک پڑھو آپ جتنی بار مرضی، جو آپ کے معاملات آپ کرو ان کو، لیکن میں کہوں گا صرف ایک بار حضور نبی علیہ السلام کو نا یاد بھی کیا کرو. اور یہ ہو نہیں سکتا حضرت آپ ایک بار کریں تو اگلے دن آپ کا 2 بار کرنے کا دکھڑا کرے. ان کا تو نام ہی ایسا ہے، ان کا تو نام اتنا سونا جب لیتے ہیں تو ہونٹ بھی ہونٹ کو چوم لیتا ہے. ان کا تو نام اتنا سونا ہے حضرت. اس لیے میں سب کو کہوں گا حضرت جی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرو. اور میں اسپیشلی حضرت جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری یوتھ کو کیا مشکلات کا سامنا ہے. ہماری جو اسپیشلی یوتھ ہے نا ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. زنا کے گٹر میں گرتی جا رہی ہے ہماری یوتھ ہمارے سامنے. اور افتخار صاحب دیکھتے کہ دل کرتا ہے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے ہماری بچیاں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن دکھ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. دعا ہے وہ میں بڑی کرتا ہوں، جب بھی کسی بچے یا بچی کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو میں دعا ضرور کرتا ہوں. وہاں بھی جتنے آپ لڑکے کھڑے ہو حضرت جی میں سب کو یہ کہوں گا حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو. کو خود نہ بچنا چاہے تو علیحدہ بات ہے، اگر کسی کا پروگرام ہے نا بچنے کا تو صرف حضور نبی علیہ السلام کو یاد کر کے نا روز ایک عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرو. محبوب نہیں بچیا جاتا بچا لو، محبوب نہیں بچیا جاتا بچا لو. پھر دیکھو نا حضرت جی بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں. کوئی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ ہم سے تھوڑا دور بنتا ہے، آپ کے ذرا تھوڑا قریب ہی ہے، شرک پور شریف حضرت بابا جی شیر محمد ہیں. بابا جی شیر محمد ہیں، حضور نبی علیہ السلام کے شیر ہیں. وہ لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھا تو کسی جو ہے نا وہ سکھ عورت پہ عاشق ہو گیا، لیکن بس نگاہ شیخ تھی کہ اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، موقع ہی نہیں ملا کبھی. سلسلے چلتے رہے. وہ لکھا ہے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ ایک دن کھڑا تھا باہر، تو وہ جو سکھ عورت تھی نا اس کا خامن سر پہ گٹھڑی اٹھائی جا رہا تھا، تو اس کو آگے ہو کے پوچھتا ہے سردار جی کتنے؟ تو کہنے لگا بھائی وہ انڈیا جانا پی گیا ہے تے پیچھے ریاست میں، تو جمعے میں واپسی ہوئے گی. وہ تھا بدھ کا دن، ٹھیک ہے جی، منگل کا دن، ٹھیک ہے جی. منگل کی بھی رات
بدھ کی بھی رات جمعرات کی بھی رات بڑا خوش ہوا لے بھائی چنگا موقع ملے ایک بھی نہیں 3 راتاں ملی ہیں ادھر سے بھی پیغام آیا جو سارا گاؤں سو گیا نا جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ اس سے پہلے دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے وہ ڈر کے بھاگ گئے اس نے کہا وہ تو واپس آ گیا اگلے دن ادھر سے پیغام آیا تو آیا نہیں اس نے کہا میں تو آیا تھا لیکن مجھ سے پہلے تیرا خاوند آ گیا اس نے کہا چلیا وہ میں نہیں وہ تیرے اندر کا ڈر ہے جو مجسم ہو کے سامنے آ گیا اس نے جمعے سے پہلے نہیں آنا آج تو ضرور آنا اور جب رات پڑی تو پھر گیا تو کیا دیکھتا کہ سکھ ننگی تلوار لے کے نا چھت پہ پہرا دے رہا انہیں کہا لے بھی آج تینوں پتا بھی لگ گیا تو ڈیگدا بھی مینوں ہی پیا ہے جان بچاؤ تو نس جاؤ وہ بھاگ گئے حضرت پھر پیغام آیا وہ کئی سالوں کا انتظار تو آیا ہی نہیں انہوں نے کہا میں آیا ہوں تو ننگی تلوار لے کے چھت پہرا دین دیا میری تون لاؤں دے انہیں کہا نہیں وہ تیرے اندر ڈر ہے وہ جمعے سے پہلے نہیں آنے لگا بہرحال وہ آج آخری رات ہے آج کا موقع ضائع کرنا وہ جمعرات تھی پیران میں اتنے محفل ہوں سی انہیں کہا چلو محفل سنا گے لنگر کھاؤں گے تھوڑا جہا ادھر ادھر پھر کے پنڈ سو جائے گا تو ٹر جائیں گے اتنے وہ محفل پہ چلا گیا محفل ہو گئی لنگر کھا لیا تو آگے میں لائن میں لگ گئے حضرت کی دست بوسی کے لیے حضرت بابا جی شیر محمد رحمت اللہ تھا جو اس نے آج چوما نا شیخ کا تو آج چوم کے جب وہ چھوڑانے لگا تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا اب اس کو فرمانے لگے وہ سنگیا وہ بعد آ جا سانو کنی باری سکھ بنانا فرمایا بعد آ جا سانو کنی باری سکھ بنانا وہ 2 راتیں ہو گئی نہیں یار سکھ بن کے پہرا دیں گے تو ہی بعد آ جا ہے میں کہتا ہوں یہ تو حضور کے شیروں کا حال ہے پھر حضور کی کرام نوازیوں کا کیا کہنا ہے لیکن حضرت اگر کوئی خود ہی نہ بچنا چاہے تو ہم پھر کیا کر سکتے ہیں اس کا اس لیے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا عرضی پیش کیا کرو محبوب نہیں بچیا جاندہ بچا لو پھر دیکھو حضرت کس طرح کرم فرماتے ہیں کیونکہ ہم تو مائے البا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا میں نہیں دیتے ہیں میرے جو دادا شیخ تھے نا حضور حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی جو حضرت کا دور تھا وہ ٹیلی فون کا دور آ چکا تھا لیکن اتنا عام نہیں تھا جتنا ہر بندے کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے تب زیادہ خط ہوتے تھے تو اب اس حوالے سے نا کوشش کو فرماتے تھے کہ چلو جی لو لگ جائے حضور نبی علیہ السلام کے دربار پاک تو آپ کیا فرمایا کرتے آپ فرمایا کرتے تو سنگیا تو روز ایک چٹھی مدینے پاک پہ دیا کر کسی کا تو جواب آئے گا لیکن کیا ہے حضرت میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نعرے ہیں لیکن آج ہم روحانی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے بہت دور ہو گئے ہیں نہیں ان دوریوں کو ختم کرو اور حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کرو میں نے زیادہ تو کہا ہی نہیں حضرت علامہ اگر آپ کو بزرگوں کی باتیں سنو تو آپ تو دم رہ گئے وہ کس طرح یاد کرتے تھے یہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی اب فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بابا جی رہتے ہیں کہتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا اور میں افتخار سے اکثر وہ پیشتر سوچتا ہوں کہ کتنا سونا دور تھا جب بابا بھی بابا کو دیکھنے جایا کرتے ہیں اب تو جیسے پوچھو کہتا ہے میں ہی بابا ہوں میں نے دیکھ لوں مجھ سے بڑا بابا ہے ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی بڑا سونا دور تھا جب بابے بھی یہ کہا کرتے تھے کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش وہ بھی کتنا سونا دور تھا جب بابے بھی حضرت جی اتنے سونے جملے لکھا کرتے اب تو جس کے ساتھ فلیکس پہ پڑھو غوث سے نیچے تو ہے ہی کوئی نہیں حضرت جس بندے کو دیکھو وہی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول ہوا پھرتا ہے جو تھے وہ مانتے کچھ نہیں تھے حضرت بیدم وارسی حضرت جی فرماتے ہیں کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی جدو اپنے آپ نے دیکھا مجھ سے برا نہ کوئی یاد رکھو حضرت جی یہ میں سے پتر بڑا ہی بچو میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا حضرت جی صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت اور میں آپ کو تو چھوڑو میں خود شیشے کے دھوکے میں آ چکا ہوں
कभी इसके धोखे में ना आना, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये तो अल्लाह का करम है जी। मैं अक्सर वो पेश पे सोचता हूं मालका इथे की ला छड़िया दे, इथे की ला छड़िया दे। बाकी जी हमारा पेट किसी गटर से कम नहीं है। हाँ जी, यहां बैठा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आंतों में पखाना ना हो, या कोई ऐसा बैठा बंदा नहीं जिसके मिसाने में पेशाब ना हो, या कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा जिसके फेफड़ों में बलगम ना हो, या कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा जिसके पित्ते में सुफरा ना हो, जिसकी तिल्ली में सोदा ना हो, जिसकी रगों में खून ना गर्दिश कर रहा। हमसे भी ज्यादा को गंदा है, लेकिन पता नहीं मालिक ने अंदर ला की छड़े अंदर दी बो बाहर आंदी कोई नहीं। पता नहीं मालिक ने की ला छड़े, अगर अंदर दी बो बाहर आए जी असी अपनी बो ना आप ही मर जाइए। ये तो मालिक के रंग है, इसलिए कभी शीशे के धोखे में ना आना है। और जी हम तो है नहीं कुछ नहीं ना। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ऐसे मैं रोज पैदा करती है जी हैं क्या? गौसे आजम रोज आते हैं, घर घर जमन चिड़ियां ते घर घर जमन कां, और कदी कदी ते किते किते हो जमदे हंस जिना दा नाम जी है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मादरजात वली थे जी। आपके दूध पीने और ना पीने से तो बगदाद वाले इस बात का अंदाजा लगाया करते थे कि रमजान शुरू हुआ कि नहीं हुआ। आप तो ऐसे अल्लाह के वली थे। आपके लिए भी लिखा, कितना तकवा था हजरत उन लोगों का। लिखा है कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास ना भी एक शीशा था, आईना। क्योंकि आईना देखना सुन्नत है, लेकिन देखते रहना भी सुन्नत नहीं है। बस देखो जो महबूब ने दुआ अता फरमाई है, अल्लाहुम्मा अंता हसनत खल्की फहसन खुलुकी, बस गल खत्म हो गई है। लेकिन क्या है, उन तो साडे मुंडियां दा हाल है ना, बीबियां शीशा नहीं वेखदियां जिन्ना साडा मुंडे वेखदे ने। गोली मारो यार इसको। ये है कि अल्लाह से वो शीशा मांगो जो मुझे मेरा अंदर दिखाए। ये बाहर वाला शीशा झूठा है, या आपको आपका कोड दिखा रहा है, या आपको आपका मफरल दिखा रहा है। किसी बाबे को वो वाला शीशा मांगो जेड़ा तेन तेरे अंदर का गंद विखाए नहीं। क्योंकि बात कोड पे खत्म नहीं होनी, बात अंदर पे खत्म होनी है। बात कोड पे तो नहीं खत्म होगी, बात अंदर पे खत्म होगी। वो बहुत पाक लोग थे। वो लिखा है कि वो खादिम सफाई फरमा रहे थे, हजूर गौसे पाक के खादिम सफाई कर रहे थे, तो क्या हुआ, शीशा टूट गया। अब वो बड़े परेशान हुए कि जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शीशा मांगेगी तो क्या जवाब दूंगा। क्योंकि वो दौर ये वाला तो नहीं था ना कि मोटरसाइकिल निकाली और जाके नया शीशा ले आए। ना मोटरसाइकिल थी, ना बाजार थे, और ना शीशे इस तरह हुआ करते थे। चीजें हाथों से बनती थी, चीजें थी जरूर, लेकिन थी कामयाब हजरत जी। लेकिन हजरत जी खातम भी तो किनका था ना, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और जब चोर भी चोरी करने आए तो जाते वो भी कुतुब बन के जाता है। वो तो था ही हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खादिम है, जिसको दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक नाम लेके पुकारा करते थे, जो दिन में कई बार हुजूर गौसे पाक की ज़ियारत किया करता था। उसमें कितने कमालात आ गए मुझे। वो लिखा है कि जब वुजू हुजूर गौसे पाक टाइम आया ना, हुजूर गौसे पाक ने वुजू फरमा के उससे कहा भाई आईना लाओ, तो आगे ये नहीं कहता कि हुजूर में सफाई करने हाथ टूट गया। वो आगे सेल्स करता है अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैं नहीं तोड़या, कज़ा इसी तो टूट गया। खुद को निकाल ही दिया उसने बीच में से, जात को ले आया, अपना नाम ही नहीं लिया उसने कि मैं तोड़या। कहना ना अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, हुजूर मैंने नहीं तोड़ा, कज़ा इसी टूट गया। लिखा हुजूर गौसे पाक इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिलफौर साथ मिसरा मिलाया। वो क्या अर्ज करता है, अल कज़ा आईना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध अस्बाब खुद बीनी शिकिस्त, चंगा होया टूट गया है, ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार में याद आएगा। लेकिन हजरत जी मैं आपसे कहूंगा कि हम फंस गए हैं। अब ये बच्चे तस्वीरें खींचते हैं ना, मुझे तस्वीर खिंचवाने में कोई इशू नहीं है, मेरा केड़ा कोई शायद खुड़ जानी है। मैं तो अपने अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करूं मैं कर नहीं सकता। मुझे कौन सी को वक्री चाय लगी, जो किताबें दरसे निज़ामी की सब ने पढ़ी, हमने भी पढ़ी है। बस है कि साडा सौदा विकन लग पे, बात कोई भी नहीं है। बस इतना ही है कि उन्हें लोगों के दिलों में प्यार पा छड़े। बाकी मैं आपको कोई नई बात नहीं सुना रहा। ये वो बातें हैं जो कई बार हो चुकी हैं, ये वो बातें हैं जो आप कई बार सुन चुके हैं। बस की हजरत ने बच्चों के दिलों च प्यार पा छड़े। मैं तो शुक्रिया लिए नहीं बोलता, बच्चे धक्के देंदे ने, खिंचते ने, कड़ियां तोड़ छड़ते ने, उंगलां छेल छड़ते ने, खिचो तरुई कदी नहीं बोलिया। मैं तो शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकता। हाँ जी मैं कितने डड्डू बना के किसी छपड़े वाड़ छड़ना मैं की बगाड़ लेना। हाँ की बगाड़ लेना भाई, कोई जोर है जी, कोई जोर तो नहीं है ना उस पर भी है।
اب جو گدھا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ بس بنانے والے نے گدھا بنا دیا، اس کو کیا ہے؟ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے شکر کرنی کتے گنڈویا بنا کے کسی گٹرے نہیں سنبھالیا بندہ بنایا، باقی تو کوئی زور نہیں ہے۔ وارث شاہ صاحب جیسے کہتے ہیں جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لیے جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے، جے چاہیں تے شاہاں کولو در در خیر منگائیں۔ اتنے کنے کنے گئے حضرت جی، نام و نشان بھی نہیں، دیکھو بابا خادم حسین کے ہے بھائی مالک کے رنگ ہے نا، اللہ نے مخلوق کے دل میں ڈال دیا۔ بھائی اس بابے نے جب بھی بات کی میرے محبوب کی عزت کی اس نے میرے محبوب کی عزت کی، اب بات اس کی عزت کی ہے۔ میں دکھاؤں گا جو میرے محبوب کی عزت کی بات کرتے ہیں پھر ہم ان کو کتنی عزتیں دیتے ہیں۔ ہاں یہ پاکستانی تاریخ کا جنازہ ہے، دکھانے والے نے دکھایا ہے حضرت جی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ ہوا تو 6 لاکھ لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ اس دور میں جب سپیکر نہیں تھا، جب الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، جب اخبار نہیں نکلا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھ کے کھڑا ہو گیا، ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھا، میں نے کہا تو جنازہ پڑھنے کدھر سے آیا؟ اس نے کہا جی میں وہاں سے آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تجھے پتہ کس طرح لگا کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں سویا تھا تو خواب میں کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کے دوست کا انتقال ہو گیا، چل اس کا جنازہ پڑھ جا کے۔ یہ رنگ ہے اللہ کے، یہ اللہ کے رنگ ہے، جس کو جو چاہے سو عطا کرے، جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائے۔ یہ ہمیں کیا لگ گیا ہے؟ ہم نے کون سی آپ کو وکری بات سنانی؟ بس ہے نا حضرت جی مہربانیاں کر چھڑیاں۔ اور حضرت بابا فرید نے بڑا کمال لکھا ہے، اور مجھے کبھی کبھی نہیں مجھے لگتا ہے یہ فکرہ بابا صاحب نے کا ہی میرے لیے ہے شاید۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جے یار فرید چاہ کرم کرے، جے یار فرید چاہ کرم کرے متھے لالڑیاں ہاں جنہوں پیا سواگن کرے حضرت، باقی دوسری کوئی بات نہیں حضرت جی۔ اسی کو دنیا تے وکھرے طریقے نہ نہیں ہے، اونجی ہیں جویں تسی آئے ہو، بس ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اس کا فضل ہے حضرت جی۔ میں اس لیے نہیں بولتا چاہیے جویں جو کرنا جو کر لو، لیکن میں آپ کو سچ کہوں گا پتر اس تصویر ازم سے باہر نکلو، یہ کچھ بھی نہیں ہونا پتر اس سے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری یوتھ دن بہ دن اس گٹر میں گرتی جا رہی ہے۔ میں آج آپ کو ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ جن بچوں نے تصویر کھینچی ہے میرے ساتھ ہونا یہی ہے، مجھے پتا ہے آپ نے اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ پھر کی ہونا ہے؟ پھر ایک نواں وقت پہ جانا ہے، ایک بت تھی بنا کے نا پھر وہی پوجا شروع کرنی۔ کس طرح؟ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھی ویخنا کٹ کے پلا کنے لائے کوئی نہیں۔ اگر میں بات غلط کروں آپ مجھے روک سکتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کھول کے ویخنا پلا کنے لائے کوئی نہیں۔ یار پتہ نہیں کسی 100 مر گیا انہیں تک تصویر ہی نہیں ویکھی ہے، یہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ پھر سب سے بڑی خرابی ہونی صبح اٹھ کے آپ نے منہ بھی نہیں دھونا، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے سب سے پہلے موبائل دیکھنا پڑا رات سے کنے گلائے کوئی نہیں۔ کیا کر رہے ہو یار؟ کیڑے پاسے پہ گئے؟ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سیٹ کرنے جہاں آپ نے کرنا ہے، آپ کو سارا پتوں کی بھی لائق دے دے۔ کتنی جی اندازہ پتوں کی آبادی ہوگی جی؟ کو اندازہ چھوٹا 10 لاکھ لگا لی۔ میں کہتا ہوں جی آپ کو چلو 24-25 لاکھ لاشری جی، آپ کو 24-25 لاکھ لائک مل جائے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہونا، جو آپ کو آپ نے وہی رہنا ہے۔ ہاں یار ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا ہوں، وہ چلو کو کام وہ کریے کہ کو ادھا لائک ہی مدینہ چڑھا مجھے ہے، کو ادھا لائک ہی دے چڑھا نہیں آ رہا ہے۔ دیکھ لو خادم حسین صاحب نے ملے جو لائک ہے، خادم حسین صاحب نے ملے جو لائک کرے ہیں۔ ہاں یار چھڈو نہ کما نے پتر، نکلو اس کام چ کھ بالکل ہو حضرت جی۔ تو مینوں صحیح آکھ میں تینوں صحیح آکھاں، تیرے میرے آکھیاں کھ بھی نہیں ہونا، کاموں دا ہی بننا ہے جنوں حضور نے صحیح آکھنا ہے۔ ہاں یار اور مولانا روم نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا، اس ٹاپک کو نا باقاعدہ حکایت کیا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دلہن نا بڑی سجی سوری بیٹھی تھی۔ آپ کو پتہ بیٹیاں تو پہلے بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو ذرا سارے سور جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں۔ تو وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، جو آئے نا آ کے بلائیں لے، آئی تو بڑا روپ چڑھے، جی ہی فیس بک تے کھیڈن ڈے ہیں تو مینوں لائک دے میں تینوں لائک دینا ہے۔ میں نے دیکھا فیس بک پہ نا، اب تو ہے موقع نہیں ملتا، ایک بندہ کھوتا نہ آنڈیا تصویر چڑھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نیچے بندے نے ماشاءاللہ لکھ دیا ہو،
यार को करने वाले काम करो यार। एक बंदा निकर पा के नहर के पुल को छाल मारन दिया थले, माशा अल्लाह जी, वो पागल है हम यार, को अक्ल को हाथ डालो थोड़ा सा, वेली कौम सारी है ना करो यार, इस तरह ना अपना वक्त जाया करो, तो वक्त बड़ा कीमती है। ये मैं आपको कह रहा हूं वक्त बहुत कीमती चीज है, क्योंकि कल बरोज़े क़यामत हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा वो अपनी जगह से उतनी देर तक हरकत नहीं कर सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब न दे। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि अपनी जवानी कैसे गुजारी है, इसलिए निकलो इस फेसबुक से। हाँ, मैं आप सबको दावत दूंगा जी कोई आइंदा काम करो, मैं हुजूर दी महफिल च बैठा हूं कि मैं भी सियालकोट में ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तस्वीर खिंचाना हूं, और मेरा अल्लाह जानता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरी कल्बी कैफियत से आगाह है। मैं पत्तों की यही नीयत लेके आऊं कि इन बच्चों में ये आप पैदा करके जानी है हजरत कि आपको ऐसा कमाल पैदा करें, मैं आपसे तस्वीर खिंचवाने आऊं और आगे पूछा मुझे काका कितने मेरी ना तस्वीर खिंचा दे। हाँ यार, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी अदा क्या है, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या कलम तेरे हैं। वो थोड़ी सी मत करो यार, है तुम्हें पता क्या तुम क्या चीज हो रहे। इकबाल कहते हैं बेखबर तू जो बड़े आईना अय्याम है, तू जहां में खुदा का आखिरी पैगाम है। वह अपने अंदर वेखते सही ना कर ले खाज फिजर दे, तेरे अंदर आग हयाती हूं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन तो बननी है। बड़ो तो सही यार, देखो तो सही अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या अता कर रखा है। वो दुल्हन हर कोई आए तो आके बुलाए ले, आई तो बड़ी सोहनी लगन रही, लेकिन हजरत तो मेरे हार दी नहीं सी, शीशे के पले खिंचनी सी आई दी है, वो अगो रोन लग पई। वो सब ने कहा भाई हम कह रही है तू सोहनी लग रही है तो रोन कानू डई है, उन्हें कहा तानू तो लगन डई है, लेकिन अभी तानू लगन ना गल नहीं बननी, दुआ करो जिसे कल चलनी है भी सोहनी लगनी है। ये हजरत आप मुझे जितने मर्जी लायक दें, मैं आपको जितने मर्जी लायक दूं, बात तो नहीं ना बननी है। बात तो तब बनी है जो लायक मदीना पाक से भी मिले लायक तो फिर है। ये तो हम खेल रहे हैं तू मैनू चंगा आख मैं तेन चंगा आख, ये तो हम खेल रहे हैं। लेकिन हजरत जी बात तब भी बननी है जब बात वहां से बननी है, और जिनकी बातें वहां से बनती हैं उनके फिर रंग बखरे होते हैं। हजरत हारिस मुहासबी फरमाते मुझे पता चला फलां जगह बाबा जी रहते हैं, आप फरमाते मैं उनकी जियारत के लिए गया। और हजरत जी अब खैर अब वो बाबे भी कहीं कहीं नजर आते हैं जाके, उन बाबों को भी पता होता था जो आने वाला है वो क्या लेने आ रहा है और मैंने उसको क्या दे के भेजना है। और मैं पत्तों की वालों या आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बाबों की बता रहा हूं, बाबे बड़ा गिला है साढ़े ताड़े को। हाँ जी, जेडे सही बाबे ने ना उन्होंने बड़ा गिला है ताड़े साढ़े को। काहदा गिला है? कहते ने यार असी दुकान किसी होर शहर की सजा के बैठे हैं, साढ़े को होर शहर लगते हैं। वो सोच की, वो शौक की, वो इश्क की दुकान सजाए बैठे हैं। असी जाके फिर उन्होंने दुनियादारी च पाने हैं। मैंने अपने एक दादा पीर मुर्शिद को देखा, इफ्तिखार साहब मेरे हार के दुनियादार आने ना हजरत चढ़ जानी कि बंदा बस उठ के जाए होना तू जो आने ना मौलवी लोग इफ्तिखार भाई और हारदे बुजुर्ग हारदे अल्लामा साहब हारदे, हजरत ने बड़ा खुश होना। मैं नोट करता था, मैंने हजरत से पूछा मैं हुजूर ये मेरे हार दे आंदे ने तो गुस्सा करदे हो, मौलवी आंदे ने तो बड़े खुश होंदे, ये की गल हुई? मौलवियां दे आंदे एडे खुश क्यों होंदे ते इन्हां दे आंदे एडा क्यों गुस्सा करदे? आ फरमान लगे यार मौलवियां दे आंदे तां एडा खुश होना वा, मौलवी आणगे तो यार दी गल होनी, मौलवी आणगे तो यार दी गल है। इन्हां दे आया तां चिड़ना वा कि इन्हां ने फिर मैनूं उस पासे तरूणा है, इन्हां ने फिर मैनूं दुनियादारी अल खिंचना ना। हजरत इन्हां दे कोल जदू जाओ अल्लाह तआला के रसूल की तलब लैके जाओ, देखो तड़ियां चोलियां भर के भेजते हैं कि नहीं भेजते। आप फरमाते हजरत मेरी तलब से आगाह थे, आपने मेरी तरबियत फरमाने के लिए किया। फरमाते जब मैं पहुंचा ना तो क्या देखा कि हजरत एक बर्तन में आटा घोल के खा रहे हैं। ये सुनना और सुनाना बड़ा सौखा काम है हजरत, करना पड़े तो बड़ा औखा काम है। आटा खाना को सौखा काम है हजरत। एक दिन मैंने कहा यार इतनी बार बात सुनाई है, दाद ली है, चल चढ़ाई तो मारी है कभी। मैं हजरत प्याली जी ना कोली जी थोड़ा जहा कोल ही बैठा बस थोड़ा जहा मुंह च रखा होंगे ना बंदा जबरदस्ती लंगाए ना जाए। मेरी अखा पानी आ गया, मैं कोशिश की लै जावा अंदर,
لیکن الٹی دی کیفیت ہوگی، لیکن اس آٹے کا ذائقہ اینا عجیب و غریب سی، میرے کو سکا آٹا نہیں کھاتا گیا۔ ہم نے تو اپنے نفس اتنے پال نہیں ہیں، ہمیں تو صرف خالی روٹی کھانی پڑ جائے نا، جو وہ بھی نہیں کھائی جاتی۔ اللہ پانی سے روٹی کھانا حضرت مولا کی مشکل کشا کی سنت ہے حضرت، ہاں جی آپ کی سنت ہے پانی سے روٹی کھانا حضرت، ہم سے تو وہ نہیں کھائی جاتی۔ وہاں بھی ہم اپنی بیوی کو کہتے ہیں چل پھر اینج کر نال چار ہی دے دے، چل پھر نال ایک چائے بنا دے۔ ہم نے تو اپنے نفس اتنے پال لی ہیں حضرت، انہوں نے اپنے نفسوں کی گردنیں دبا رکھی تھی حضرت، انہوں نے اپنے نفس پہ کافی ڈال رکھی تھی حضرت۔ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، ان کا نفس ان کا غلام تھا حضرت۔ وہ حضرت حارث ہے کتوں لے آئی ہیں لوگ، حضرت سری سختی جو کہ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہے، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا دل اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھانے کو کہا رہا، میں نے اپنے دل کی نہیں مانی کوئی، 40 سال ہو گئے اپنے دل سے لڑ رہا ہوں حضرت۔ ہاں جی حضرت، اور ہم تو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں حضرت، ہم اپنے نفس کے غلام لوگ ہیں جی۔ وہ اپنے حضرت جی بات بھی تبھی بنتی ہے جڑا اندر والے نوں ٹھاتا سی، لوگوں نوں ٹھان دے دیا، انہوں نے لوگوں نوں نہیں ٹھایا، انہوں نے اپنے اندر والے نوں ٹھا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی۔ اب میرا حالات لگتا ہے پھر میں یہ لوگ کہنے ہیں مسبائی نخرے پیا کرتا ہے تو باقی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے نہ کرو حضرت، اپنے جملوں کی بڑی اصلاح کیا کرو، میں بہت حضرت جی ڈرا کرو، بس دعا کرو میں معافی مل جائے۔ ہاں جی میں اس دن وہ محفل پہ چلا گیا، وہ میرا بچہ دوست تھا تو وہ پڑھ رہا تھا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں بڑا جو روٹی کھان بیٹھا نا یار میں تینوں صلاح ہی دے سکنا ہوں، اگوں تیری مرضی، اے کلام اگوں نہ پڑھی ہے۔ میں کہتا جی کیا میں تو یہ تو کی کہن رہے ہیں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا تو 40,000 تو پہلے منگا لے، اگوں نے کہی ہے معافی منگیا کر اپنے مالک کرو۔ ہاں حضرت جی جملے ہم بہت بڑے بولتے ہیں حضرت جی، بڑا اوکھا کام ہے جی، جو میں منگتا ہے تو منگتا کیوں؟ دعا کرو سمجھ معافی مل جائے، اتنے بڑے میں صرف حضور کی تعریف کرو، اس کو بات کو میری تھوڑی سی سمجھ بھی آئی ہے، میں نے کہا تو لیکن حضور کی دعوے نہ کرو حضرت جی، پھنس جاؤ گے دعوے کر کے، دعویٰ کرنا بڑا اوکھا کام ہے حضرت، معافی مل جائے بڑی بات ہے حضرت۔ ہاں حضرت جی افتخار بھائی جی بڑا اوکھا کام ہے، حقیقت ہے پتر بڑا اوکھا کام، اسی دعوے نہیں کر سکتے کوئی۔ ہاں جی جڑے انہوں نے منگتے نے انہوں نے تو شانیں وکھریاں نے، ان کے منگتے ہیں ان کی تو شانیں وکھریاں، ان کو کیا لگے آپ سے